بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، تمرین الصرف میں سبق نمبر 24 کا آج ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے، اور وہ ہے صفت مشبہ۔ صفت مشبہ کی پہلے تعریف لکھی ہے کہ صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے اور اس ذات کو بتائے جس میں کوئی صفت پائیداری کے ساتھ پائی جائے۔ پائیداری کے ساتھ یعنی کہ مستقل اس میں وہ صفت پائی جائے اور مستقل وصف کا معنی ہو، عارضی صفت نہ ہو۔ جیسے صادقن، سچا آدمی، اس شخص کو کہیں گے جس میں سچائی کی صفت پائیداری کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس کے کئی وزن ہیں، بعض جو کثیر الاستعمال ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ زیادہ استعمال ہونے والے چند اوزان یہاں درج کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 فعیل، جیسے ہے سعید۔ فعول جیسے وقور، صاحب وقار آدمی۔ فعلان جیسے ہے تعبان، تھکا ہوا۔ غضبان غصہ میں بھرا ہوا۔ فرحان خوش۔ نمبر 4 ہے فاعل، جیسے عادل، عالم، جاہل، صادق، اس وزن پر ہیں۔ جو افعال رنگ یا عیب ظاہری یا حلیے کے معنی رکھتے ہوں ان کے اوزان اس طور پر ہوتے ہیں، یعنی جن کے اندر رنگ کا معنی ہو یا عیب ظاہری ہو یا حلیہ کا معنی ہو، تو نیچے جدول کے اندر 3 وزن دیے ہوئے ہیں، ان اوزان کے مطابق ان کے صیغے بنائیں گے۔ جیسے واحد مذکر کے لیے ہے افعلو، اور واحد مؤنث کے لیے ہے فعلاء، اور جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے بولیں گے فعل۔ آگے ان کی مثالیں لکھی ہیں۔ احمر، سرخ رنگ، اس میں رنگ کا معنی ہے، اور واحد مؤنث کا صیغہ بنے گا حمراء، اور جمع مذکر کا حمر، اور مؤنث کا بھی اسی وزن پر حمر۔ اسود، سیاہ رنگ اور سیاہ رنگت والا، اور واحد مؤنث کا بنے گا سوداء، اور جمع مذکر اور مؤنث کا سود۔ ابیض، سفید رنگت والا، اور واحد مؤنث بنے گا بیضاء، اور جمع ہے اس سے بیض۔ تو یہاں یہ سمجھیے کہ وزن لکھا ہوا ہے فا کے ضمہ کے ساتھ فعل، لیکن یہ ہے فا کلمہ کے کسرہ کے ساتھ بیض۔ تو اصل میں یہاں با کے اوپر ضمہ تھا، تو ضمہ جو ہے یا کی مناسبت سے اس کو پڑھنا دشوار ہوتا ہے، تو اہل عرب میں ایسا کثرت کے ساتھ ہے کہ جس کلمہ کو پڑھنا دشوار ہو بعض دفعہ اس کلمہ کے مطابق اس کی حرکت کو ڈال لیا جاتا ہے۔ تو یہاں یا کی مناسبت سے شروع میں کسرہ لگا دیا تو اس کو پڑھنا آسان ہو گیا، جو ہے بیض، لیکن با کے اوپر اصل کے اعتبار سے ضمہ ہی تھا۔ آگے ہے اسم، بہرا، اس کی واحد مؤنث ہے سماء، اور جمع ہے سمن۔ یہاں میم جو ہے ایک جنس کے 2 حرف تھے تو ان کو آپس میں مدغم کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ اعمی، اندھا، اور واحد مؤنث ہے اس سے عمیاء، اور جمع ہے عمیٌ۔ بعض الفاظ لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان سے تینوں صیغے بناؤ، یعنی جیسے اوپر 3 صیغے بنائے گئے ہیں تو اسی طرح ان کے بھی 3 صیغے بنائیں گے۔ جیسے ازرقو سے زرقاء اور زرکن، اخضرو سے خضراء اور خضرن، اسفرو سے صفراء اور صفرن، اخرسو سے خرساء اور خرسن، ابکمو سے بکماء اور بکمن، اور اس طرح اعرجو سے ارجاء اور ارجن، احورو سے بنے گا حوراء اور حورن، اعینو، فراخ چشم یعنی کہ بڑی آنکھ والا، سیاہ چشم، سیاہ آنکھ والا۔ تو اعینو
بڑی آنکھوں والا، تو اس کا واحد مؤنث کا آئے گا عیناء، اور اس کی جمع آئے گی عین، عین کے کسرہ کے ساتھ۔ تو بالکل اسی وزن پر جیسے اوپر بیزن لکھا ہے کہ وہاں بھی فا کلمہ پر یعنی پہلے حرف پر ضمہ تھا، لیکن یا کی مناسبت سے کسرہ دے دیا، تو یہاں بھی عین کلمہ پر ضمہ تھا لیکن یا کی مناسبت سے کسرہ دے کے اس کو عین بنایا گیا، جیسے قرآن پاک میں استعمال بھی ہوا ہے حور عین۔ اسم فاعل اور صفت مشبہ کا فرق، کہ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اسم فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے اور صفت مشبہ میں مستقل و پائیدار۔ مثلا ضارب، مارنے والا، تو کوئی شخص اس وقت اس کو کہا جائے گا جب یہ فعل اس سے سرزد ہو۔ مثلا جب وہ مارنے والا فعل ادا کر رہا ہو تو تب اس کو ضارب اسم فاعل کا صیغہ اس کے لیے بولیں گے، لیکن صفت مشبہ میں یہ عارضی صفت نہیں ہوتی بلکہ مستقل اور پائیدار ہوتی ہے، جیسے ہے جمیل، خوبصورت، کہ وہ جس میں خوبصورتی ہر وقت پائی جاتی ہے۔ عربی بناؤ، چند کلمات لکھے ہیں، چند جملے ہیں، تو ان کی عربی بنانی ہے اور ان کے اندر صفت مشبہ کے صیغے استعمال ہوں گے۔ آسمان نیلا ہے، السماء ازرق، ازرق یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ یہ پہاڑ سیاہ ہیں، ہذہ الجبال سود، میں نے ایک کالی بکری دیکھی۔ رأیت شاۃ سوداء، سرخ گائے ذبح کر دی گئی۔ ذبحت بقرۃ حمراء، تو حمراء یہاں واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ یہ کپڑے سفید ہیں۔ ہؤلاء الاسواب بیض، ایک اندھا سڑک پر گر گیا۔ خر الاعمى علی الطریق، تھکے آدمی کی مدد کرو۔ انصر تعبانا، احمد کل خوش تھا۔ کان احمد افرح امس، اورنگزیب انصاف پسند بادشاہ تھے۔ کانا اورنگزیب ملک عادل، یہ درخت سبز ہیں۔ ہذہ الاشجار خضر، یہ قلم سرخ ہیں۔ ہذہ الاقلام حمر، میرا جوتا سفید ہے۔ نعلی ابیض، مسلمان سچ بولنے والا ہے۔ المسلم صدیق۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ